बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम उस खास वजीफे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हर हाल में कबूल है, जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। 110% ये मकबूल अमल है जिसकी मेरे अल्लाह ने गारंटी दी है, और वो अमल है दुरूद इब्राहिमी का। दुरूद इब्राहिमी और इस्तगफार ये दो ऐसे अज़कार हैं जो कि अल्लाह हर हाल में कबूल कर लेता है। तो जब आप दुरूद इब्राहिमी की मन्नत मान कर इसके वसीले से अपनी अल्लाह को हाजत बयान करेंगे, इसको तोहफतन नजरानतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करेंगे, हदिया करेंगे बीबी फातिमा को, तो अल्लाह जरूर आपकी हर मुश्किल हाजत को पूरा कर देंगे। तो सबसे पहले ये कुछ कमेंट्स थे जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूं ताकि आपका ईमान मजीद ताज़ा हो जाए। मेरी सिस्टर कहती हैं कि मैंने 1.25 लाख मन्नत मानी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 ईयर बाद औलाद की खुशी मिल रही है माशाल्लाह। एक और मेरी सिस्टर कहती हैं कि 100% वर्कड, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रीड किया 11 डेज, डेली 313 बार पढ़ा पूरे दिल से और अल्लाह पर पूरा भरोसा करके, एंड इट्स अल्हम्दुलिल्लाह वर्कड। इसके साथ 5 वक्त की नमाजों की भी पाबंदी करें। एक और सिस्टर ने कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से बहुत कामयाबियां मिली हैं, इज्जत मिली है, औलाद मिली है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और एक और सिस्टर ने कहती है दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से बहुत फायदा होता है, आई वाज इन दैट सिचुएशन। लेकिन ये जो दुरूद की मन्नत है ना, उफ खुदाया क्या प्यारा मेरिकल है। एक और मेरी सिस्टर हैं एस के खान, कहती हैं बहुत पावरफुल वजीफा है, मैंने किया है, मेरी नामुमकिन दुआ 3 दिन में कबूल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। माहम शहबाज कहती है बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत पावरफुल वजीफा है। एक और स्मार्ट टेक के नाम से आइडिया कहती हैं कि यस मैंने दुरूद इब्राहिमी 100 बार डेली स्टार्ट किया, खुद बगैर किसी से सुने, तो वाकई मेरी दुआएं कबूल होने लग गईं। तो ये कुछ लोगों के कमेंट्स थे, उनके एक्सपीरियंस से दुरूद इब्राहिमी की मन्नत के हवाले से, दुरूद इब्राहिमी के हवाले से, कि जब आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना शुरू कर देते हो, आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। और अगर मैं पर्सनली आपको अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बताऊं दुरूद इब्राहिमी के हवाले से, मैंने इसको बहुत मर्तबा आजमाया है कि जब भी मुझे फील होने लगता है कि मैं कोई क्राइसिस में हूँ, कोई परेशानी है, मुझे किसी चीज़ की टेंशन है, मैं उसी टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर देती हूँ। और आप यकीन करो कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, जैसे जैसे घंटे गुजरते जाते हैं, इन नहीं घंटों की बात कर रही हूँ, जैसे जैसे वो घंटे गुजरते हैं मेरी वो हाजत पूरी होने लग जाती है, और कभी कभार तो बिन मांगे पूरी होती है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह रही हूँ कि ये दुरूद इब्राहिमी की इतनी बरकत है। और कैसे नहीं होंगी दुरूद इब्राहिमी की बरकत? जब आप दुरूद पढ़ते हो तो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दे रहे होते हैं। उनकी जब दुआ लगती है आपको, तो कैसे आपका दामन खाली रह सकता है, किस तरह आपकी मुरादें पूरी नहीं हो सकती। तो जो नए लोग हैं इस वीडियो में, जो कि पहली बार सुन रहे हैं कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लगती है, कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं उनको बताती चलूँ कि मेरे जो पिछले व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, क्योंकि ये मैं बार बार एक्सप्लेन करती हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है और अच्छा लगता है दुरूद इब्राहिमी की इस एक्सप्लेनेशन को बार बार आप सबको बताऊं, ताकि कोई एक बंदा भी अगर इसको पढ़ ले इस तरह से, तो उसकी और मेरी, हम दोनों की जिंदगी भी और आखिरत भी संवर जाएगी। तो जब आप दुरूद पढ़ते हो, कहते हो कि या अल्लाह मैंने ये इतनी मरतबा दुरूद पढ़ रहा है, इसको अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दीजिए। तो जब आपका पढ़ा हुआ दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचता है, तो अब सोचो कि आप उस दुरूद में क्या पढ़ रहे हो। आप यानी कि आप जब उस दुरूद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ कर रहे हो, मतलब उनको रहमत की, बरकत की, सलामती की दुआ दे रहे हो, तो उसके बदले में वो भी आपको दुआ देते हैं। इस तरह से कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई तुम्हें दुआ दे तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसको बदले में उस तरह से या उससे बेहतरीन दुआ दो। तो जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद में 3 दुआएं दोगे, अल्लाह के नबी आपको उससे बेहतरीन दुआ देंगे। और जिसको मेरा नबी दुआ दे, जिसके लिए मेरा नबी दुआ कर दे, तो क्या उसको कोई ज़िंदगी की कमी रहेगी? क्या उसको कोई आखिरत में महरूमी रहेगी? और एक हदीस के मुताबिक आपने इस बात का यकीन कर लेना है कि दुनिया में जो जितना ज़्यादा दरूद पड़ेगा, क़यामत के दिन वो अल्लाह के नबी के उतने करीब होगा। ठीक है, तो यानी कि आपकी आखिरत भी संवरती चली जाएगी, आपके जो कदम हैं वो जन्नत की राहों पर चलना शुरू हो जाएंगे। तो आप सब ने आज से अपनी ज़िंदगी में दुरूद इब्राहिमी को शामिल कर लेना है। ये नहीं सोचना कि ये वजीफ़ा कर रहे हो आपने अपनी मोहब्बत का इजहार करना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब आप इसको इस तरह से पढ़ना शुरू कर दोगे, आपकी दुआएं बिन मांगे कबूल हो जाती हैं। ठीक है, ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत मर्तबा आजमाया है। तो अब बहुत सारी मेरी सिस्टर्स कहेंगी कि इतने ज़्यादा वज़ाइफ बताते हो, हम कौन कौन सा वजीफ़ा करें, हम इतने ज़्यादा वजीफ़े नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं उन सबसे कहूँगी कि देखो, आप अपने दिन में कितने ज़्यादा काम करते हो। आप बाज़ार भी चले जाते हो, आप आके खाना भी बना लेते हो, आप कपड़े भी धो लेते हो, आप बच्चों को खाना भी खिला देते हो, आप पार्क में जाके अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ भी मिलाते हो, सोसाइटी का एक चक्कर भी लगा लेते हो, वॉक पे चले जाते हो। आपके दिन में 24 घंटों में आप कितनी एक्टिविटीज़ करते हो। तो क्या उन 24 घंटों में से मेरे अल्लाह का हक जो है वो आपने अदा नहीं
کرنا؟ ان 24 گھنٹوں میں جتنی سانسیں لی ہیں اس کے قرض دار نہیں ہو آپ، تو اس قرضے کو کس طرح آپ نے ادا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ درود ابراہیمی ایسا عمل ہے جو کہ اللہ کی سنت ہے۔ باقی جو کام ہے، آپ نماز پڑھتے ہو اس میں اللہ شامل نہیں ہے، آپ روزہ رکھتے ہو اس میں اللہ شامل نہیں ہے، آپ حج کرتے ہو اس میں اللہ شامل نہیں ہے، آپ چیریٹی کرتے ہو اس میں اللہ شامل نہیں ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، لیکن اللہ نے یہ ضرور کہا ہے، آپ سب کو پتا ہوگا، میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ تو سوچیں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہوگا کہ جس کو میرا اللہ اور اس کے فرشتے خود کرتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہوگی، اس چیز سے سمجھو۔ اس کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں، بہت آپ کو امیر کامیاب انسان ملے گا نا، تو آپ کے دل میں ضرور ایسی خواہش ہوگی کہ مجھے اس کا کوئی سیکرٹ پتہ چل جائے جس کی وجہ سے یہ اتنا امیر ہوا ہے، یہ کیا پڑھتا ہے، یہ کیا عمل کرتا ہے، کہ پاس کیا ایسی ٹرک ہے کہ جو یہ اتنا امیر ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو اللہ خود بتا رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے یہ پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھا کرو۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ نہ ہو؟ اور جب اللہ نے گارنٹی دے دی ہے کہ یہ مقبول ہی مقبول ہے، تو اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب میرے سسٹرز اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں اگر آپ پریشان ہو تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، بجائے یہ کہ آپ عامل پیر فقیر لوگوں کے پاس جاؤ۔ آپ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرو۔ ان پیروں فقیروں کا بھی اتنا ہی اللہ ہے جتنا آپ کا ہے، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے دروازے پہ کوئی دربان مقرر نہیں کیا، جس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اتنے سے اتنے 9 سے 5 بجے کے درمیان میں میرے پاس آنا ہے، اس کے بعد اویلیبل نہیں۔ وہ 24 گھنٹے سال کے 365 دن ہر ٹائم اویلیبل ہے۔ ہماری کمیاں ہیں، ہماری شارٹ کمنگز ہے کہ ہم کاہل ہو جاتے ہیں، ہم سست ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر ٹائم جاگتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، وہ تھکتا نہیں ہے، ہر روز وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے۔ آپ سب کو چاہیے کہ اس کے دربار میں خود جاؤ، خود اسے مانگو، بجائے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو کہتے پھرو یہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کو خود مسئلے بتاؤ آپ، اور وہ کبھی آپ کو جج نہیں کرے گا آپ کی اپیرنس پہ، آپ کیسے کپڑے پہن کے آئے ہو، آپ کیسے بن کے آئے ہو، آپ کا رنگ کس طرح سے، وہ کبھی جج نہیں کرے گا، لیکن دنیا والے ضرور جج کریں گے۔ آپ کسی محفل میں چلے جاؤ گے نا، تو آپ بڑا برانڈڈ سوٹ پہن کے جاؤ گے اور اچھی لک بنا کے جاؤ گے، میک اپ، آپ کے ساتھ بات کرنے کا انداز ہی کچھ اور ہوگا، بجائے یہ کہ جو بالکل سادہ سی لڑکی ہوگی، تھوڑا سا رنگ بھی سانولا ہوگا اور بالکل ہی عام کپڑے پہنے ہوں گے، وہ اس سے بات کرنے کا انداز ٹون کچھ اور ہوگی۔ تو میرے اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو لوگوں کو ان کے برانڈڈ کپڑوں سے، ان کے برانڈڈ جوتوں سے نہیں پہچانتی، بلکہ ان کے برانڈڈ اعمال سے پہچانتی ہے کہ یہ میرا بندہ دل سے کتنا مخلص ہے لوگوں کے ساتھ، اور کتنا ذکر کرتا ہے، کتنا عابد ہے، کتنا دل کا سخی ہے۔ یہ جو اعمال ہیں یہ آپ کو آگے لے کے جائیں گے، قیامت کے دن یہ آپ کو پروٹوکول دلائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس دن آپ امیر ہوگے۔ ہمیں دنیا کی امیری کے بارے میں نہیں سوچنا، یہ وہ پیسہ ہے جو اللہ نے دیا ہے اور اللہ نے لے لینا ہے، لیکن ہمیں اس امیری کے بارے میں سوچنا ہے جو قیامت کے دن امیری ہوگی، وہ امال کی امیری ہوگی۔ تو جس شخص کے پاس جتنے امال ہوں گے وہ اتنا ہی امیر ہوگا۔ ایک بار آپ سوچ کے دیکھو اس بات کو کہ آج آپ کو شخص جو بہت فیسینیٹ کرتا ہے کہ یہ تو بہت امیر ہے، اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے، یہ تو کچھ بھی خرید سکتا ہے، کچھ بھی کھا سکتا ہے، کچھ بھی پہن سکتا ہے، اس قیامت کے دن آپ سوچو کہ اگر اس کے پاس امال کم ہے اور آپ کے پاس امال بہت زیادہ ہیں، اس ٹائم پہ آپ اپنی امیری کا اندازہ لگاؤ کہ آپ کے پاس وہ دولت ہے جس نے آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے۔ اپنی سوچ کو بدلنے کی دیر ہے، ہمیں اپنی دنیا کا ساز و سامان جمع نہیں کرنا ہے، ہمیں آخرت کا ساز و سامان جمع کرنا ہے۔ تو باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ بہت بولتے ہو، مجھے ایکچولی کچھ بھی اسکرپٹڈ نہیں ہوتا، باتوں سے باتیں نکلتی آتی ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کروں اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو بات کہتے ہیں درود ابراہیمی کی منت کے حوالے سے کہ آپ نے کس طرح سے منت ماننی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ منت اور نیت کا واضح میں فرق آپ کو بار بار بتا چکی ہوں۔ نیت کرنی ہے آپ نے درود ابراہیمی کی کہ آج میں درود ابراہیمی آج سے میں پڑھنا شروع کرنے لگی ہوں، اتنی مرتبہ پڑھوں گی، روزانہ پڑھوں گی۔ وہ جب بھی آپ نے درود پڑھنا ہے کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہو۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے 313 کی تعداد اپنے لیے سیٹ کیا ہے کہ روزانہ آپ 313 مرتبہ پڑھیں گی، تو آپ اس کو دن میں سپلٹ کر کے بھی پڑھ سکتی ہو، 3 شفٹوں میں، 4 شفٹوں میں بھی پڑھ سکتی ہو، ایک شفٹ میں بھی پڑھ سکتی ہو، آپ کی جس طرح مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب آپ نے رات کو درود ابراہیمی کی تعداد 313 کی تعداد جو ہے وہ مکمل کر لیں گی، تو اس ٹائم پہ روزانہ کے روزانہ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ سے کہ یا اللہ میں نے آج 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا ہے، اس کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، اس کو قبول کیجیے، اور اس میں جو بھی غلطی کوتاہی میرے سے ہوئی ہے پڑھنے میں اس کو معاف کر دیجیے، اس کو خوبصورت بنا کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفۃ نذرانۃ خوبصورت تحفہ بنا کے پیش کیجیے، اور اس کا ثواب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی پیش کیجیے، اور اس درود
پاک کی برکت سے میری یہ حاجت ہے، اس حاجت کو پورا کر دیجیے، بے شک میرے مولا آپ کر سکتے ہیں، وعدہ لا شریک ہے، آپ ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ضرور آپ کی حاجت کو پورا کر لے گا۔ اس کو آپ نے 11 دن کی اگر منت مانی ہے تو 11 دن آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو لائف ٹائم، جو کہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، ٹھیک ہے؟ 313 مرتبہ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو 100 مرتبہ پڑھ لو، 50 مرتبہ پڑھ لو، لیکن روزانہ پڑھو، آپ دیکھو گے کہ آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ اس کے بعد اب یہ سوال آئے گا کہ اس کو پیریڈز میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر منت کے درمیان میں پیریڈز ہو جاتے ہیں تو کیا منت چھوڑ دی جائے؟ بالکل نہیں، آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے، ذکر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ نے جو ہے نماز نہیں پڑھنی، لیکن آپ ذکر کر سکتے ہو، تلاوت سن سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بہت زیادہ آتا ہے کہ کیا چھوٹا درود پڑھ سکتے ہیں منت میں؟ نہیں، درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے آپ نے، کیونکہ دیکھیں نام سے ہی پتہ ہے نا کہ درود ابراہیمی کی منت مان رہے ہیں آپ، تو درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکمینڈڈ درود ہے، تو ہم نے اسی کی کوشش کرنی ہے، اور جب ہم اس کو پڑھنے لگو گے تو آپ کو بہت زیادہ آسان لگنے لگے گا۔ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کی حاجات پوری کرے، آمین ثم آمین۔ So let's get started with today's dua series۔ اللہ پاک سحر شاہ حسین راجپوت، وسیمہ بی بی، شازیلا یاسمین، زین العابدین، سکندر، ندا فروقی، سیدہ ترنم، فاطمہ بیبی، روبینہ فضل، نمرہ راشد، فرزانہ سراج، مراج بیگم، نبیل، یاسمین، سعدیہ، عابدہ بشیر، زینب این ازلان، ہیر جیمہ، آصف پاشا، صنم خان، زوحان علی، تہمینہ کوثر، گڑیا سارہ، کنگ ود چکی، عثمان احمد، عبد الرحمن این آفرین، ثانیہ وسیم، موہد نبی، چیری سٹون، اقرا، خاتون وحیدہ، ام حمزہ اینڈ فیملی، صدیقہ، فیا اینڈ فیملی، بشرا اینڈ فیملی، ندا اویس سبلنگز، عاقب، نجمہ فیضان، راشدہ پروین، منیشا شرما، فیضان چودھری، شیبہ میر، مریم سحر، سعدیہ جنگ، افشا، آمنہ عمران، اروبہ چودھری، شکیلہ، مدیحہ کنول، سدا شہباز، اینی جان خان اینڈ فیملی، نم خالد، جاوید اختر، شفا پروین، ہنا ناز بھٹ، آصف، فاطمہ، حسینی، ذاکر، شہانہ، مس شزرا، رابعہ عامر، ہبہ سمرود، تسمیم، نازیہ پروین، نائلہ رحمان، فوزیہ نہید سند، مسز جاوید، ہنا اقبال، شفا کوثر، سمرہ، ہنا، رحا سلمان، میکائل حیدر، مائلہ علی، فاطمہ، نشا، امن، شاہدہ نماز، طلال، سائرہ، کرن، طاہرہ، مونا، بشرا۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور کی خوشی سے نواز۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔